تو ہو سکتا لیٹر کمپلیکیشنس ان کو بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ کمپلیکیشنس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی انیشیل سٹیجز میں بچوں کو بھی روکنا چاہیے. اور بڑے لوگ جیسا آپ بول رہے ہیں, اگر سے 40 سال ہے 45 سال ہے وہ لوگوں کو شوگر ہے, تو یہ ہے کہ اگر وہ کون سی ٹائپ کی شوگر ہے دیکھنا چاہیے. اگر وہ ٹائپ 1 بھی ہے اور ساتھ میں ٹائپ 2 کا کمبینیشن ہے تو یعنی کہ انسولین کی بھی ضرورت پڑیں گی اور گولیوں کی بھی ضرورت پڑیں گی. تو جب دو چیزوں کی ضرورت پڑیں گی تو ہو سکتا ہے اب رمضان میں جیسا کہ روزہ رہ رہا ہے اور اگر سے کچھ کمپلیکیشنز بہت زیادہ آ رہے ہیں, جیسا کہ اپنے 400 450 شوگر ہے ان کی اور انکنٹرولڈ ہے, اور ان کی انسولین ریکوائرمنٹ جو ڈیلی بیسس پہ دینا چاہیے, ان کے یوزلی کیا ہے ہم شوگر دیکھتے ہیں جیسے 450 ہے 450 مائنس 50 ڈیوائڈیڈ بائی 10, یہ ایک فارمولا رہتا جس سے ہم کیلکولیٹ کرتے کہ بھائی ان کو جو ہے انسولین ڈوزیج کتنا دینا. اور انسولین جو ہے اپنے کیلکولیشن ہے 10 to 20 جو اپنے ایم ایل پر کے جی پر آور ڈوزیج رہتا. یہ ہم یوزلی جو اپنے کنڈیشنس ہے جیسا کہ ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس سیویئر کنڈیشن ہے, ہم اس پر گفتگو کریں گے. اب وقت ہو چلا ہے نعت پاک کو شامل کرنے کا. ناظرین آئیے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد واصف رضا نوری صاحب جو ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں. نعت پاک پیش کریں. جی واصف صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. واہ کیا جود و کرم اور آسمان خان زمین خان زمان مہمان. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ کیا
اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت بہت پیاری نعت پاک پیش فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آج کی اس نورانی بزم کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا خان بول رہی ہوں جبل پور سے۔ جی ثنا صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں جو سجدے پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، اور شب رات میں ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں جی، اور آدھی ہی رات میں یعنی کہ سو جاتے ہیں، تو کیا پوری رات کا ثواب ملے گا اپن کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں متین بات کر رہا ہوں ممبئی سے۔ جی متین بھائی فرمائیے، کیا آپ پوچھیں گے؟ مجھے ہلو، لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں، محمد آصف۔ جی جی سر، ہماری یہاں محلے کی مسجد میں لڑکے تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، جی لگ بھگ ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی 16 سال ہے، جی لیکن کچھ لوگ نکتہ چینی کر رہے تھے کہ یار گناہ ہے ان کو بٹھایا، یہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کو قرآن کا بھی علم ہے انہیں، مطلب روزہ ان کا علم ہے انہیں، تو ہمیں یہ جاننا تھا کہ سچ میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو آپ احتیاط برتنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی، جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں، ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز، لائبریری، پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں۔ ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ارشاد رسول، کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج۔ طب نبوی سے ثابت، کلونجی میں شفا ہی شفا۔ بھارت میں پہلی بار کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش، ہمارے برانڈ کی پہچان، مور کا نشان۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے فیئرنس کریم، کیل محاسوں کے لیے پمپل کریم، گھنے اور ملائم بالوں کے لیے روغن گیسو دراز، بالوں کے جملہ امراض کے لیے زمزم بہار ہیئر آئل، سردی زکام کے لیے کلونجی شفا ڈراپس، جسمانی دردوں کے لیے لاجواب کلونجی مساج آئل۔ تیار کردہ محمدیہ پروڈکٹس، کریم نگر اے پی، فون 23375078۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے۔ لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی۔ ہاؤسنگ بورڈ، بینکس، فیکٹری، ہاسپٹل، شاپنگ مال اور تجارتی اداروں کے لیے ہم وقت چوکس سیکیورٹی گارڈ کے لیے رابطہ کریں۔ ٹارگیٹ ڈیٹیکٹیو اینڈ سیکیورٹی فورس، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔
सर्वी ईरानी हलीम, रमजान के रोजेदारों के लिए स्पेशल ईरानी हलीम। सर्वी होटल, मेहदीपट्टनम क्रॉस रोड्स, सर्वी होटल ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ये खुश रंग लिबास के, लिबास चाहे हो तकरीब के, या लिबास हो ईद मनाने के, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं। सहेली द डिजाइनर वेयर। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पुश्ते अक़दस से हटा कपड़ा नज़र आने लगा और एक आशिक का फिर बोसा नज़र आने लगा। सल्तनत तो रेत की उसकी तमन्नाई भी थी, ज़िक्र आका का वहाँ सिक्का नज़र आने लगा। सही टाइम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज की इस खुश लिबासी के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह वालों ने। हैदराबाद का मशहूर शोरूम मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पनाह। नाज़रीन, आइए इस ब्रेक के बाद जो कॉलर्स रह गए हैं हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें, देखते हैं कौन क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से मतीन बात कर रहा हूँ। हाँ मतीन साहब, आपका कॉल कट हो गया था, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मुझे डायबिटीज है, तो डायबिटीज के हालात में मैं रोजा रह सकता हूँ कि नहीं? ठीक ठीक। और उनके लिए कौन सी दवाई है? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मतीन साहब कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं जगतपुर डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। जी यूनुस भाई, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जो नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। जी क्या फरमाया आपने? जी हेलो हेलो जी। एक हम लोग नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो तो मना है सलातो सलाम पढ़ना? जी जी ठीक। वो ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ, जरा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज शब क़द्र की अहमियत और इफ़ादियत पर। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब। मुफ्ती साहब, जैसा कि गुफ्तगू के आगाज़ में बड़े ही इनामात और इकरामात, बल्कि पूरी ज़िंदगी एक रात अगर मिल जाए बंदे मोमिन को तो सारी ज़िंदगी इबादत करने का सवाब मिल जाता है। क्या वो बंदे जिन्होंने अपनी इस्लाह नहीं की है और ये एक मौका मिल गया है, उनके लिए क्या नवेद है, क्या खुशखबरी है ऐसी रातों में? वाकई ये बहुत अहम बात आपने उठाई।
اللہ رب العالمین اتنے بڑے کریم اور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اتنا نوازنے والے ہیں کہ ان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ آ جائے اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لے۔ رمضان کی ہر شب میں، ہر رات میں، سحر کے وقت میں اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے جو اللہ سے معافی چاہے اور اللہ معاف کر دے، کون ہے جو اللہ سے رحمت چاہے اور اللہ اس کو رحمت عطا فرما دے، کون ہے جو اللہ سے روزی چاہے اور اللہ اس کو روزی دے دے۔ تو یہ جو شب قدر اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ اس قدر کی رات میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے ہی کے لیے تیار ہیں اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آؤ اور معافی مانگو۔ یہ جو قدر کی رات ہے، اصلاً اس امت کی عمریں بہت کم ہوا کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے کی جو امتیں ہوا کرتی تھیں، پہلے کی جو قومیں ہوا کرتی تھیں، ان لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں اور وہ کافی دنوں تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اتنی عبادت کرتے اور اتنی لمبی عمر ہوتی۔ اللہ نے اس کی تلافی کرنے کے لیے بھی یہ رات عنایت فرمائی ہے۔ یہاں ناظرین کرام ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23 اور 25 چند راتیں گزر چکی ہیں، 27 اور 29، ان میں سے کسی ایک رات کے بارے میں متعین طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ وہ شب قدر ہے۔ اس لیے ہم اگر ایک رات کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، جس رات کا ہم اہتمام کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے یقین سے کہ وہی شب قدر ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں تلاش کرو، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 راتوں کا اہتمام کریں اور ڈھونڈیں کہ وہ رات کون سی جو شب قدر ہے، اور اس کی پہچان اور علامتیں وہ ہیں جو قرآن کریم کی صورت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ رات انتہائی پرسکون ہوتی ہے، رحمت اور برکت والی ہوتی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان 5 راتوں کا اہتمام کر لیں تاکہ اگر ان میں کوئی ایک رات ہے تو مل ہی جائے۔ ہمیں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات میں شب قدر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بدلتی رہے، کسی سال ایک رات میں، کسی سال دوسری رات میں آ جائے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم 5 راتوں کا اہتمام کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ناظرین، تلاش شب قدر، یقیناً تلاش کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک لمحہ بھی اگر سوچ لے انسان تو یقیناً بڑا ثواب اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ تفکر کریں، فکر کریں اللہ تعالیٰ کے جو ہے مرتبہ اور مقام کا، یقیناً وہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے وہ آدمی ایسا جو فکر کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سید محمد ناظم بول رہا ہوں پونا۔ جی ناظم صاحب، کیا فرمائیں گے؟ جی میں حضرت علماء اکرام سے، علماء دین سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جو 21، 23، 25، 27 جو شب ہم لوگ مناتے ہیں، جو طاقت ہم ڈھونڈتے ہیں، جی تو ٹھیک ہے ہمارا ملک ہے، لیکن اکثریت میں دوسرے جو ملک ہے، سعودی عرب وغیرہ، جو ہم لوگ سے ایک روز پہلے ہوتے ہیں، ایک روز بعد ہوتے ہیں، تو اس رات کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ یہ سب لوگ کے لیے ایسا اگر ہم لوگ کیلکولیٹ کریں تو بہت ساری راتیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، اور اپنے نعت خواہ صاحب سے ضرور یہ چاہوں گا کہ خسروی کیسی اچھی لگی، سروری کیسی اچھی لگی، یہ میں آپ سننا چاہوں گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر حنیف خان بول رہا ہوں، جھلاوڑ راجستھان سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن میں جو بے پردگی ہوتی ہے، تھوڑا سا کبھی ڈیلیوری وغیرہ کراتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے بے پردگی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے روزے پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین، ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید عبدالجبار بامبے سے بات کر رہا ہوں۔ جبار بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ تو مجھ کو یہ پوچھنے کا تھا کہ میرا 10 تولہ سونا فی الحال ابھی مارواڑی کے پاس ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں چھڑاؤں، تو میرے کو زکوٰۃ لازمی ہے دینا؟ جی ٹھیک ہے، مولانا سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، رمضان میں روزے رہتے ہیں، سوال بھی اسی نوعیت کا تھا، کیا دوا لینی چاہیے انہیں، اس سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے ڈائبٹک ان کون سی اسٹیج میں ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ وہ اسٹیج انیشیل اسٹیجز میں ہے ڈائبٹک، یا کافی عرصے سے ہو سکتا ہے ان کو 10 سال سے ڈائبٹک ہے، اور یہ ہے کہ کمپلیکیشنز کافی ہیں ان کو، تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹیبلٹس پہ ہے یا انجیکشنز پہ ہو۔ اگر انجیکشنز لے رہے ہیں وہ انسولین کے اور ان کو ڈائبٹک لیول انکنٹرولڈ ہے، یعنی کہ کچھ اور ساتھ میں بہت سارے کمپلیکیشنز ہے، تو وہ کمپلیکیشنز اگر بہت زیادہ ہے، بہت سیویئر ہے،
تو ہو سکتا ہے ایکسیپشن ہے، لیکن یہ ہے کہ نارمل سٹیجز آف ڈائبٹک میں میں جو پریکٹس میں دیکھتا ہوں کافی ڈائبٹک پیشنٹس رمضان میں جو روزے رہتے ہیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، وہ لوگ کے جو شوگر لیول سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں تو ایڈوائز دوں گا کہ جو انیشیل سٹیجز کے ڈائبٹک ہے یا جو کنٹرول میں ہے آپ ڈیفینیٹلی روزہ رہ سکتے ہیں، روزے سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی ایمرجنسی کنڈیشن آ جا رہا آپ کو روزہ رہتے سمے، کوئی بہت سیویئر ہائپوگلائسیمک اٹیک آ رہا آپ کو جس سے آپ کو جان کو نقصان ہے یا آپ کو جو سو اپنے کچھ کمپلیکیشنس آ سکتے ہیں، تو وہ کنڈیشنز میں آپ ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز لیجئے. اور آپ کو کریٹیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کو کمپلسری انجیکشنس لینا ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو وہ آپ کو ایکسیپشن رہیں گا. لیکن نارمل پیشنٹس آپ ڈیفینیٹلی روزہ رہیے، اور روزہ رہنے سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کھانے میں غذا میں کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ جی کھانے میں دیکھیے آپ یوزلی آج جو لائف اسٹائل چینج ہو گیا سو ہمارا اس میں کافی برگرز ہے، پیزا ہے، سینڈوچز ہے، جنک فوڈ ہے، یہ چیزیں کافی ایسے ہے کہ یہ آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد میں کافی نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کھائیے، ترکاری کھائیے آپ، اور فروٹس میں جیسے پپائی بہت اچھی چیز ہے، میتھی کا استعمال کریے، کریلے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے آج، اور جتنا ہو سکتا 8 گھنٹے آپ سوئیے. اور سٹریس جو ہے آج لائف میں دیکھ رہا ہوں میں کافی لوگوں کو سٹریس آ رہا ہے، تو یہ سٹریس کی وجہ سے سٹریس انڈیوس ڈائبٹک ہو جا رہا ہے. تو اس کو سٹریس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے آج، بیکاز اٹس پلینگ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آج سٹریس. تو ہمیں سٹریس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے. ان کے ڈائبٹک پیشنٹس کون سے اسٹیج میں ہے یہ ان کو خود ہی نہیں پتہ ہے، تو وہ یہ ضرور جانے کہ وہ کون سے اسٹیج میں ہے. اگر وہ انیشیل اسٹیجز میں ہے تو ایک ڈائبٹک کے پاس سینٹر پہ جائیے اور وہاں پہ ایک علاج طریقے سے لیجیے، سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ. اور کیا ہے اکثر سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ جب نہیں ہوتا ہے تو کمپلیکیشنس کافی بڑھ جاتے ہیں. تو کمپلیکیشنس کو اگر سے اوائڈ کرنا چاہیے تو ہمیں انیشیلی ٹریٹمنٹ اچھا لینا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی روزے کے متعلق جو بات کہے ہیں آپ کہ میں تو بولوں گا کہ ہر ڈائبٹک پیشنٹس روزہ رہنا چاہیے اور بہت اچھی چیز ہے. لیکن کمپلیکیشن کیسز جو ہے ابھی جو کہا تھا میں، اگر کمپلیکیشنس کافی زیادہ ہے تو آپ میڈیکل سینٹر پہ جائیے، ایک ہائیر سینٹر پہ جا کے وہاں پہ ڈائبٹالوجسٹ کو بتلائیے. اور ہم ڈاکٹر وی آر کے سینٹر لنگر ہاؤس پہ جو ہمارا ہے وہاں پہ ہم الحمدللہ کافی پیشنٹس کو سروس دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر وی آر کے صاحب ہمارے ایک سینٹر دالیس میں ہے وہاں پہ، اور قوم کی کافی خدمت ہو رہی ہے وہاں پہ. ہم چاہیں گے کہ اگر جو حیدرآباد کے جو بھی پیشنٹس ہیں یہاں پہ ہم کو آ کے جیسے اپنے بتلا سکتے ہیں، اور ہم صبح 10 بجے سے 1 بجے تک سروس دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ کافی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ دینی احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری سے متعلق ہیں سارے کے سارے. اس کے اندر آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، جیسا کہ ہم نے ابھی گفتگو کی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لانا چاہتا ہے اور یقیناً جان بھی بچانا یہ بھی ضروری ہے، ایسی صورت میں کیا فرمائیں گے آپ کہ بندہ مومن اس کا جو جذبہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ روزہ چھوٹ جائے، لیکن تکلیف ایسی ہے، طبیعت ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ روزہ چھوٹ جاتا ہے، کیا فرمائیں گے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کے جذبے کو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا بات! اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. سبحان اللہ. وہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے احکام کی تابعداری کرنا چاہتا ہے یا کچھ رخصتیں اور سہولیات کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ بچنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. وہ اگر اس کے اندر جذبہ اچھا ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جذبے پر اللہ کے یہاں بہت ثواب ملتا ہے. ابھی ایک سوال آیا تھا، اس کا بھی جواب ہو جائے گا اس بات میں کہ کوئی شخص رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سو جائے اور رات میں نیند نہ ٹوٹے، تہجد کی نماز نہ پڑھ پائے، تو بھی اس نیت کی وجہ سے اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں رخصت رکھی ہے، سہولت رکھی ہے. تو اگر ہم کسی بیماری کے شکار ہیں، ڈائبٹک ہیں، تو ہم اپنے آپ کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر ہم نے پہلے سوچ لیا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا تو ایک خلا میں بات ہو جائے گی. ہم نے روزہ رکھنے کی کوشش کی، روزہ رکھا، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. روزہ ہم نے رکھ لیا، روزہ پورا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اور فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمیں محسوس ہوا تجربے سے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے رخصت ہے، سہولت ہے، بشرطے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لیں. ان کا مشورہ یہ ہے کہ روزہ آپ توڑ دیں تو آپ روزہ توڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے. بہت شکریہ. ناظرین یقیناً ہم اپنے اس فورم سے جو گفتگو کرتے ہیں آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے، اور کس طرح
آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے، یہ کوشش کرتے ہیں ہم، اور قرب الہی آپ کو حاصل ہو۔ ناظرین آئیے ایک کالر کو اس گفتگو کے بعد شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی ہم پام گھر سے سید فردوس پروین بول رہے ہیں۔ فردوس صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارا کوشچن ہے کہ رمضان کے ٹائم زیادہ ٹائم نہیں رہتا، مغرب کے ٹائم، تو ہم لوگ صرف کھجور کھا کے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہم لوگ جیسے افطار کرنے کے بعد بھی صاف کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہمارا تھا کہ جیسے شب قدر ہے، 5 راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہر رات پورا رات بھر جگنا رہتا ہے، جیسے 27 کو ہی جگ کے اور باقی ٹائم صرف نماز پڑھ لو تو بھی چل جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا بہن۔ جی اور نعت کی فرمائش تھی، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا فردوس صاحبہ سوال کرنے کا، ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ پروگرام میں وقت ہو چلا ہے نعت پاک کا، نعت پاک کو شامل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد واصف رضا نوری صاحب۔ جی واصف صاحب۔ ممتاز شاعر زیرک شرفی القادری صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ ایک فیضان شاہ ذوالمنن ہے، یہ ایک فیضان شاہ ذوالمنن ہے، تصور میں جو طیبہ کا چمن ہے، تصور میں جو طیبہ کا چمن ہے، اور وہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی جہنم، وہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی جہنم، جن آنکھوں میں مدینے کا چمن ہے، جن آنکھوں میں مدینے کا چمن ہے، یہ ایک فیضان شاہ ذوالمنن ہے۔ نہ کیوں قرآن پہ قربا ہو دنیا، نہ کیوں قرآن پہ قربا ہو دنیا، کلام حق ہے حضرت کا دہن ہے، کلام حق ہے حضرت کا دہن ہے، یہ ایک فیضان شاہ ذوالمنن ہے۔ کہاں نعت نبی زیرک کہاں تو، کہاں نعت نبی زیرک کہاں تو، یہ کیا سوجھا تجھے دیوان پن ہے، یہ کیا سوجھا تجھے دیوان پن ہے، یہ ایک فیضان شاہ ذوالمنن ہے۔ بہت شکریہ۔ حیدرآباد کے ایک مشہور معروف شاعر جناب زیرک شرفی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔
प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ